محمد ساجد نے شاہجہاں پور سے کہا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا اللہ پاک ایک ہے؟ اللہ پاک کو کس نے پیدا کیا؟ اکثر ہم سے چھوٹے بھائی پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خاموش، اللہ ایک ہے۔ تو وہ بچے لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، یہ اللہ کہاں سے خود پیدا ہو گیا؟ پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم اس لیے سوچتے ہیں کیونکہ ہماری جو عقل ہے، جب کوئی آپ سے یہ کہتا ہے نا کہ بھئی جواب دو کہ ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے، تو یہی فارمولا ہم اپلائی کرتے ہیں کہ پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں دراصل آتا اس لیے ہے کہ ہماری جو عقل ہے وہ ہماری حقیقت کے اوپر اس کا لاک لگ گیا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور اگر ہم میں سے کوئی پیدا نہ ہو، آسمان سے بھیجا جائے تو اس کو ہم اللہ کی اولاد کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہماری عقل جو ہے، جو کچھ دیکھتی ہے، جو کچھ سنتی ہے، اس کو وہ اڈاپٹ کر لیتی ہے ہماری عقل، لیکن جس چیز کا ہم نے سنا نہ ہو، دیکھا نہ ہو، تو وہ ہماری عقل سے ماورا ہو جاتی ہے بات۔ جیسے کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ لوگ چلتے ہیں پرندے کی طرح، کسی انسان کو ہم نے پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب اگر جس دن ہم کسی انسان کو اڑتے ہوئے دیکھیں گے تو ہماری عقل جو ہے حیران ہو جائے گی، ارے بھائی یہ کیا ہو گیا یار، ہیں؟ اچھا، پرندوں کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں تو پریشان نہیں ہوتے کیونکہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا، پرندوں کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہم نے کوے کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ ہم نے کبوتر کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہم نے کتے کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر کتا اڑنے لگ جائے تو ہم پریشان ہو جائیں گے، بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ پریشانی کیوں ہے ہمیں؟ کیونکہ ہماری عقل نے صرف جو چیزیں دیکھی ہیں اسی کو وہ ایکسپٹ کرتی ہے۔ تو اب انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے تو مارز وجود میں آتا ہے، تو یہی چیز وہ اللہ پر بھی اپلائی کرتا ہے۔ یہ ہماری جو عقل ہے اس کا ڈیڈ لاک ہے۔ جب آپ کی عقل جو ہے، اللہ کا دیدار ہو جائے گا آپ کو، صحیح ہے، اور آپ کے لطیفہ انا میں اللہ کا نور آ جائے گا، ذاتی نور آ جائے گا، اللہ کے وجود سے نکلنے والا نور آ جائے گا نا، تو پھر یہ سوال آپ کا ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ اللہ کہاں سے آیا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے، یہ کفر ہے۔ قرآن مجید میں آیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا، اب یہ جو قل شریف ہے اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں پر ایک تو کفار مکہ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے علاوہ یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ تو یہودی توحید پرست تھے، عیسائی بھی توحید پرست تھے۔ اچھا، اب کعبے میں کیا ہوتا تھا؟ کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے 360۔ یہ جو قرآن شریف میں آیا نا، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، تم جب خانہ کعبہ میں آؤ حج کے لیے تو شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ کس طرح؟ جیسے کبھی تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے تھے، اس طرح شدت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اچھا، اب وہ جب اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وہ وہاں پر چیخ چیخ کر کے بتاتے تھے، چیخ چیخ کر کے بتاتے تھے کہ یہ جو سامنے جو بت ہے، یہ اس کا باپ فلاں تھا، اس کا باپ فلاں تھا، اس کا باپ فلاں تھا، اس کا باپ فلاں تھا۔ تو وہ اپنے بتوں کا شجرہ نسب بیان کرتے تھے، بڑے چیخ چیخ کے اس کا شجرہ نسب بیان کرتے تھے۔ اور یہودی یہ دیکھتے تھے
کہ یہ تو سارا کفر ہے، کیونکہ وہ تو توحید پرست تھے نا، یہودی تو وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی تو تعلیم ہے نا۔ تو اب کئی طرح کے گروہ تھے وہاں پر، ہر قبیلے کا کوئی اپنا بت تھا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کو کہ جو اچھے انسان اپنے قبیلوں میں گزرے تھے، کوئی ولی اگر گزر گیا تو اس کی وہ مورتی بنا لیتے تھے اور اس کو کعبے میں رکھ دیتے تھے، اور پھر جو ہے اس کا شجرہ نسب جو ہے بیان کیا جاتا تھا۔ تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو یہودیوں کو تجسس ہوا کہ یہ عربوں میں سے کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، آؤ ذرا اس کو آزماتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر حضور سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے خدا کا شجرہ نسب بتاؤ کیا ہے، آزمانے کے لیے کہ اگر یہ واقعی کوئی اللہ کی طرف سے نبی آیا ہوگا تو توحید پرست ہوگا، اللہ کو ایک مانتا ہوگا، ہیں اللہ کو ایک مانتا ہوگا، اور اگر توحید پرست نہ ہوا تو پھر یہ شجرہ نسب بیان کر دے گا، تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ نبوت کا دعویٰ معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ لہذا یہودی جو ہے اس نیت کے ساتھ آزمانے کے لیے حضور کو آئے، کہنے لگے کہ بھئی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ذرا آپ اپنے خدا کا شجرہ نسب بیان کر دیں، آپ اپنے رب کا شجرہ نسب بیان کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف جھانکا، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آ گئی۔ کیا وحی آئی؟ قل هو اللہ احد۔ جب شجرہ نسب پوچھا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر جو کفار مکہ تھے وہ اپنے اپنے بتوں کے کعبے میں جا کے شجرہ نسب بیان کرتے تھے، ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، اور زور زور سے چیخ چیخ کر کے بیان کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا چیخ چیخ کے ذکر کرتے تھے، اب اللہ کا ذکر اتنی ہی شدت سے کرو۔ تو وہ شجرہ نسب چال دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ اپنے خدا کا شجرہ نسب تو بیان کریں۔ تو حضور کی زبان سے کیا کلمات جاری ہوئے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے۔ اب یہ جو آیا نا قرآن مجید میں، لم یلد ولم یولد، یہ اس لیے آیا تاکہ اس بات کو رد کر دیا جائے کہ شجرہ نسب نہیں ہوتا اللہ کا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا جیسا نہیں، اس کے جیسا ایک بھی نہیں ہے۔ تو یہ کلام یہودیوں کے اس سوال کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ قل واللہ احد کی آیت نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اب جب اللہ نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، تو شجرہ نسب کیسے ہوگا؟ تو اب معلوم کیا ہوا؟ لم یلد ولم یولد یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، انسانوں کو جواب دے رہا ہے، انسانوں کو، کہ تم شجرہ نسب پوچھ رہے ہو کہ اس کا باپ اس کے باپ کا باپ اس کے دادا کا باپ کون ہے، یہ تو انسانوں میں ہوتا ہے، یہ تو انسانوں میں ہوتا ہے، ہاں، انسانوں میں عمل تولید ہوتا ہے، انسان تولد ہوتے ہیں۔ لم یلد، کسی نے اس کو تولد نہیں کیا، ولم یولد، نہ اس نے کسی کو تولد کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس امکان کو مٹا دیا کہ یہ انسان کے لیے ہے، یہ تولد ہونا، یہ پیدا ہونا، یہ جنم لینا، یہ پیدائش، یہ انسانوں کے لیے ہے، یہ رب کے لیے نہیں ہے۔
وہ اس سے پاک ہے۔ اور پھر اس نے یہ بھی تشریح فرمائی کہ جب وہ کسی کو تخلیق کرنا چاہتا ہے، دیکھو پیدا کرنے میں اور تخلیق کرنے میں بڑا فرق ہے۔ پیدا کرنا عمل تولید سے منسلک ہے۔ عام طور پر مائیں بھی کہتے ہیں، ماں جو ہوتی ہے ہماری، وہ بھی کہتی ہے دیکھو اب کتنا بڑا ہو گیا، اس کو میں نے پیدا کیا تھا۔ تو پیدا کرنے کا مطلب ہے ڈیلیور کرنا، آپ خالق نہیں ہیں، تو اس لفظ کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ پیدا کرنا، ٹو گیو برتھ، پیدا کرنا اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نہ تو کسی کو پیدا کرتے ہیں اور نہ ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو تخلیق کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عمل تولید سے مبرہ ہے، وہ صرف سوچتا ہے کہ ایسا ہو جائے، ویسا ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان یقول لہ، تو اس کے لیے وہ کہتا ہے، ان یقول لہ، اس کے لیے وہ کہتا ہے کن فیکن، وہ کن کہتا ہے، فیکن تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو جب یہودیوں نے یہ بات سنی تو وہ بہت سارے یہودی ایمان لے آئے تھے نا، جب ان کو یہ پیغام ملا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھائی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو سمجھ گئے ارے بھائی یہ تو واقعی سچا نبی ہیں۔ اور جو ہٹ دھرم تھے وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ یعنی میخیں نکال رہے تھے۔ تو سچ ظاہر ہونے کے بعد بھی جس کے مقدر میں ایمان نہ ہو وہ گمراہی مرتا ہے، سچ ثابت ہونے کے بعد بھی۔ اب حضور نے کیا کچھ نہیں کیا، لوگوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابو جہل نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے بتاؤ، حضور نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ جو کچھ تیری مٹھی میں ہے وہ بتائیں کہ میں کون ہوں۔ اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ تو بات ساری مقدر کی ہے، جس کے دل میں، جس کے مقدر میں اللہ نے ایمان لکھا ہے نا، وہی ایمان والا بنتا ہے۔ باقی کرشمہ قدرت، معجزے، کرامات، یہ دیکھنے کے بعد بھی اگر مقدر میں ایمان نہ ہونا آدمی، تو معجزے دیکھ کے، کرامتیں دیکھ کر بھی کافر کا کافر ہی رہتا ہے۔